नाज़रीन, हालात यकदम से इंतहाई कशीदा हो गए। एक तो के पी के में जो डिस्ट्रिक्ट खैबर है वहाँ पे वादी तीरा में गोली चलने से जो हलाकतों की तादाद है वो 7 हो गई है। गोली क्यों चली, किसने चलाई और अब तक की ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं? इंतहाई डेंजरस इंफॉर्मेशंस हैं और ये कहें कि खौफनाक इतलात आ रही हैं के पी के से। ये इंफॉर्मेशंस क्या हैं, ये कहानी क्या है, डिटेल्स शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा इस्लामाबाद में जो बलोच लोगों ने वहाँ पे धरना दिया हुआ है, वहाँ पे भी जो सूरत हाल है वो कशीदा हो गई है। और इसके साथ ही साथ एक हंगामी खबर है, और वो खबर ये है कि हमारे जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि इस साल जो ज़ियारात हैं वो नहीं होंगी। तो क्या इसका कोई मुतबादिल होगा, और ये जो ऐलान है ये क्यों किया गया है? एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है जो कि शेयर करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। यकदम से मैंने कहा ना कि तेज़ दम तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं इस्लामाबाद में। 2-3 हंगामी मुलाकातें भी हुई हैं, और ये मुलाकातें क्यों हैं नाज़रीन? और जो इस्लामाबाद की सियासी फ़िज़ा है उसमें कुछ कुछ तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तब्दीली कैसी है, खुशगवार है या फिर खुशगवार नहीं है, इस पे बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, आज की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है कि परसों शाम के टाइम एक एक गोला चलने से वादी तीरा जो कि के पी के ज़िला खैबर में वाक़या है, वहाँ पे एक बच्ची की शहादत हो गई। अब ये बिफोर टाइम था कि अंदाज़ा लगाया जाता कि आया कि वो मार्टर गोला किस तरफ से आया। बच्ची की शहादत हुई। जो लोकल लोग हैं वहाँ पे, जो के पी के वादी तीरा के लोग थे, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये जो एहतजाज है ये संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया, और एहतजाज का जो दायरा कार है यानी कि लोग इसमें वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, और देखते ही देखते ये जो तादाद है ये सैकड़ों में चली गई। अब ये जो एहतजाज था ये वहाँ पे जिस एरिए में किया जा रहा था, उस एरिए में वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का मेन हेड क्वार्टर है वादी तीरा का ना, वहाँ पे मौजूद है। अब लोग वहाँ पे मौजूद थे, लोगों को मुंतशिर करने के लिए वहाँ पे फायरिंग हो गई। अब दो इसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, दो इसके आप ये कहें कि सोर्सेज हैं। एक तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे हैं वो ये कहते हैं कि ये गोली हमने नहीं चलाई, ये गोली वहाँ पे मौजूद जो खवारिज हैं उनकी तरफ से चलाई गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग इकट्ठे हो गए हैं और मिलिट्री और जो अवाम है वो आमने सामने है, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से फायर कर दिया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो गोली है ये सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से चलाई गई। नाज़रीन, गोली चलने से जो अब तक की जो मुस्तनद तरीन रिपोर्ट्स हैं, 5 के करीब जो के पी के वादी तीरा के लोग हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, वो शहीद हो गए, और इसके अलावा 4 से 5 लोग अभी तक ज़ख्मी भी हैं। जो के पी के की गवर्नमेंट है उन्होंने जो शहीद होने वाले हैं उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे हैं उन्होंने ये कहा कि जो ज़ख्मी होने वाले लोग हैं उनका इलाज मुतल्लिका जो CMH होगा वहाँ पे करवाया जाएगा, और तमाम एक्सपेंसेस इदारा बर्दाश्त करेगा। नाज़रीन, जो कुछ भी हुआ इंतहाई संगीन हुआ। मैं आपको ये बारहा बता चुका हूँ कि हम जिस तरह की जियोग्राफिकल कंडीशन में रह रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में फोर्सेस के साथ अवाम का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है, ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा फिर ये कह रहा हूँ, एतमाद बहाल कैसे होगा? एतमाद बहाल होगा कि अगर हम अपनी हदूदों क़यूद में रहते हुए अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की फोर्सेस इंतहाई चैलेंजिंग पोजीशन पे हैं। अभी रिसेंटली हमने भारत के साथ जंग की है, हमें अंदर और बाहर से शदीद ख़तरात लाहक हैं। अगर हम ऐसी सूरत हाल में पॉलिसीज़ को ओवरव्यू नहीं करेंगे तो हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जाएंगे, और ये जो ख़राब हालात हैं ये आपको पता है फिर वो मिस्र, शाम, ईरान, लबनान इस तरह की सूरत हाल क्रिएट कर देते हैं। अब ये तो वादी तीरा की सूरत हाल है। अब अगर हम वहाँ से सफ़र करें, सीधा इस्लामाबाद आ जाएं। इस्लामाबाद में जो बलोच लापता अफराद हैं उनके लवाहिकीन वहाँ पे उन्होंने धरना दिया हुआ है, और उनके साथ हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर
حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ایشو ہے یہ ہائی لائٹ نہ ہوتا ہوا بھی ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ 20 لوگ ہیں، 30 ہیں، 50 ہیں، ان کو حق حاصل ہے، ہر ڈیموکریسی میں، ہر جمہوریت میں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ کو احتجاج ریکارڈ کروانے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے ملک کا جو انٹرنل سچویشن ہے وہ ایسی برباد کر کے رکھ دی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں احتجاج سے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ کہیں یہی جو احتجاج ہے یہ بڑا ہو کے کوئی پولیٹیکل احتجاج نہ بن جائے۔ ناظرین، یہ دو خبریں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، کہ پی کے لوگ بھی پریشان ہیں اور بلوچستان کے لوگ بھی پریشان ہیں۔ اور ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے حکومتوں کی عدم دلچسپی۔ ہماری حکومتیں، ہمارے سیاستدان وہ مکمل طور پہ پولیٹیسائز ہو چکے ہیں۔ کے پی کے والے اپنی حکومت بچانے کے چکر میں ہیں، مرکز والے اپنا اقتدار بڑھانے کے چکر میں ہیں۔ پی ایم ایل این کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو ہم جیل میں ہیں، اور وہ ایٹ اینی کاسٹ وہ عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہی جو پولرائزیشن ہے یہ ملک کے اندرونی اور بیرونی حالات پہ ڈائریکٹلی یہ ایفیکٹ کر رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب نے ایک اعلان کیا، انہوں نے کہا جی کہ اس سال جو زیارات ہیں ایران عراق جو لوگ جاتے ہیں، جو بائی روڈ جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اس پر پابندی ہوگی اور صرف بائی ایئر سفر کی اجازت ہوگی۔ ایک تو اس سے دیکھیں، غریب امیر ہر بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مذہبی رسومات کو بآسانی پرفارم کر سکے۔ اگر وہ لوگ جو کہ بائی ایئر نہیں جا سکتے تھے تو وہ بائی روڈ جاتے تھے، لیکن حکومت نے آسان ترین راستہ اپنایا۔ حکومت نے یہ کہا کہ جی سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ کنٹرولڈ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس سال زیارات پیدل نہیں کروائی جا سکتی۔ مطلب کہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ محسن نقوی صاحب جو یہ کہتے تھے کہ جی ایک ایس ایچ او کی مار ہیں دہشت گرد، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سال زیارات ہی نہ کریں۔ ناظرین، میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ سچویشن جتنی کنٹرولڈ دکھائی دے رہی ہے اتنی ہے نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورسز سے جب میرا رابطہ ہوا کے پی کے میں اور اسلام آباد میں، تو انہوں نے کہا جی نقوی صاحب سچویشنز الارمنگ ہیں، الارمنگ۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف نارملائز ہیں، نہیں۔ اور اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں، پی ٹی آئی نے کھل کے یہ تمام تر ذمہ داری حکومت پہ ڈال دی۔ انہوں نے کہا جی حالات کی ذمہ دار حکومت ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ یہ امیجن کریں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی جو کہ دوسری بڑی جماعت ہے وہ ان کے ساتھ ہے، جو پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، وہ ساری کی ساری جیلوں میں بند ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، ادارے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود ناظرین نہ ہی تو ایک سنگل پینی کی بیرونی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے، نہ ہی پاکستان میں سے مہنگائی کم یا کنٹرول ہو رہی ہے، نہ ہی کرپشن کنٹرول یا ختم ہو رہی ہے، اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں آ رہی ہے۔ یہ وہ 4-5 چیزیں وہ ہیں جو حکومت ہر پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو کے دعویٰ کر دیتی ہے کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کچھ اچھا ہو بھی رہا ہے تو اس کا کریڈٹ وہ ڈائریکٹلی فیلڈ مارشل کو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود جاتا ہے اور جا کے مختلف لوگوں سے مل کے، مختلف ممالک کے دورے کر کے تو وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ میں دوبارہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری ذمہ داری ان کی تو نہیں ہے۔ یہ جو پولیٹیشنز ہیں بس یہ مار کٹائی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اب کی بار یہ باہر ہیں، اگلی بار یہ اندر ہوں گے، اور یہ وہی خوف ہے جس کے باعث میں آپ کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ثناء اللہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا نہیں عمران خان کی رہائی کی بات کریں، کیوں نہیں کرتے، کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی تو عمران خان کی رہائی کی بات نہیں کرتی، حکومت یہ کہتی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ عمران خان رہا ہو جائے۔ اور بھائی اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی اور پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی سے اگر نقصان پہنچے گا تو حکومت کو چاہیے کہ عمران خان کو رہا کر دیں۔ حکومت یہ بھی کہتی تھی کہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے نتائج بدلے گئے۔ حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے لائی گئی کہ ججز پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کرتے تھے۔ حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ تمام تر خرابیوں کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ اور سہارا لیتی تھی۔ لیکن ناظرین، یہ ساری باتیں ہوائی ہیں، اور اگر ہم ریئلسٹک اپروچ اپنائیں اور اگر ہم حقائق پہ نظر ڈالیں تو یہ سارے کے ساری چیزوں کی ذمہ دار پی ایم ایل این ہے، اور پیپلز پارٹی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وہ لاکھ کہہ لیں کہ ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اب وہ سسٹم کا حصہ ہیں۔ ناظرین، سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ناراضگی کا جو سٹارٹ اپ ہے، تبدیلی کا جو سٹارٹ اپ ہے، وہ پیپلز پارٹی سے شروع ہونے والا تھا۔ صدارت کو ختم کرنا، آصف علی زرداری صاحب کو رخصت کرنا، نیا صدر لے کے آنا، یہ ڈیسائیڈڈ تھا۔ پھر منت ترلے کیے گئے اور کہا گیا کہ نہیں، اس طرح تو یہ نظام خراب ہو جائے گا،
آپ اسی نظام کو ایسے ہی چلنے دیں. میں اب آپ کو انٹرنل سب سے بڑی آج کی خبر دینے والا ہوں. خبر یہ ہے کہ ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ہماری جو حکومتی جو سب سے بڑی شخصیت ہے اس کے اچھے خاصے کان کھینچے گئے ہیں. اور کان کھینچنے سے مراد ہے کہ ان کو یہ فائنل وارننگ دی گئی ہے کہ آپ اپنا بوریا بستر سنبھال لیں, اکٹھا کر لیں. آپ کی اولاد کرپشن پہ ٹاپ پہ ہے, آپ نااہلی میں ٹاپ پہ ہیں, پبلک پاپولیرٹی آپ سے بن نہیں رہی, عمران خان کے معاملات آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے, تو آپ ملک کو چلائیں گے کیسے؟ ناظرین, یہ ہیں ایکچوئل انفارمیشن جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اسلام آباد میں تبدیلی کا موسم ہے. اسلام آباد میں تبدیلی کا ہوائیں چل پڑی ہیں, بادل آ رہے ہیں, ان قریب بارش ہونے والی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ جو بوریا بستر ہے نا یہ اٹھانا پڑے گا آپ کو, اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی نئی تبدیلی آئے وہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہو. ایک پیغام ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام, میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے, چاہے وہ کے پی کے سے ہوں چاہے وہ بلوچستان سے ہوں, یہ پاکستان آپ کا ہے, خدا را رحم کریں اور پاکستان کو, پاکستان کے امن و امان کو, اس کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کردار ادا کر رہے. پٹھان اس ملک کی شان ہے, پشتون ہمارے بھائی ہیں, ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اس ملک کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. بلوچستان کے لوگ بھی اسی ملک کے لوگ ہیں, لیکن خدا را چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دشمن کا آلہ کار نہ بنے, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان محفوظ رہے, کیونکہ پاکستان محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.